وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے فتنۃ الخوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دہشت گردی کے فتنے کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں KP میں، اور اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ ہمارے جو مخالفین جو ہیں، یہ دہشت گرد، یہ فتنہ الخوارج، ان کا جو مذموم عزائم وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عزت عطا فرمائی ہے عالمی افق کے اوپر، چاہے وہ ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ پچھلے سال مئی کی جنگ ہے 4 روزہ مارک حق، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عظیم اپنی کمال مہربانی سے جو عزت دی ہے، وہ نہ صرف دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید 4 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 3 شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ہرنائے کے سنجاوی گراؤنڈ، جبکہ 1 شہید کانسٹیبل اختر محمد کی نماز جنازہ زیارت میں ادا کی گئی۔ پولیس اہلکاروں کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ بلوچستان پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق 21 اہلکاروں کی میتیں گزشتہ رات کوئٹہ کے سول اسپتال لائی گئی تھیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ضروری کارروائی کے بعد پولیس اہلکاروں کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ پولیس اہلکاروں کی لاشیں گزشتہ روز زیارت کے علاقے مانگی کے قریب سے ملی تھیں۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ سر، سینے اور پاؤں میں گولیوں کے نشانات تھے۔ دوسری جانب جاں بحق اہلکاروں کے لواحقین نے 8 میتوں کے ہمراہ کوئلہ پھاٹک کے قریب دھرنا دے دیا۔ اختر مینگل کے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان JUI اسلم غوری کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چوہدری سے خیبر پختونخوا کی مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں نے انسداد دہشت گردی اقدامات پر وزیر مملکت سے مشاورت کی۔ اس موقع پر طلال چوہدری کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی قیادت میں وفاق ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے قومی اتفاق کی رائے اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے وفاق صوبوں اور پارلیمنٹ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی ضروری ہے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مربوط تعاون سے ہی دہشت گردی کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
ابھی آپ کو یہ بتائیں گے ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں ای ٹکٹنگ سیف سٹی منصوبے کا حصہ ہے. تقریباً 45,000 ایسی گاڑیاں ہیں جو لوگ اپنے نام پر نہیں چلا رہے. پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ ای چالان سے متعلق لوگوں کے سنجیدہ مسائل ہیں. ای ٹکٹ کے حوالے سے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں. ای چالان آٹو جنریٹڈ ہوتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک نے کہا کہ چنگشی رکشوں کو مین روڈ سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کراچی میں صرف وہ رکشہ چلے گا جس میں میٹر ہوگا. کراچی میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی روک تھام اور نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے پولیس کا اہم اقدام. لیاری میں شہر کا پہلا ڈرگ سکیننگ سینٹر قائم کر دیا گیا. ڈرگ سکیننگ سینٹر کا افتتاح ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کمیونٹی نمائندوں کے ہمراہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس صرف منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہی بلکہ نشے کے عادی افراد کو صحت مند زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق اس سینٹر میں آنے والے افراد کی ابتدائی اسکریننگ کی جائے گی, جس کے بعد انہیں علاج اور بحالی کے لیے متعلقہ بحالی سینٹرز منتقل کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے منشیات کی لت میں مبتلا افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے میں مدد ملے گی. معروف مصنفہ ڈاکٹر عائشہ جلال کی کتاب مسلم روشن خیال فکر جنوبی ایشیا کے تناظر میں کی تقریب رونمائی لاہور میں ہوئی. ڈاکٹر عائشہ جلال کہتی ہیں کہ انہوں نے کتاب میں نوآبادیاتی دور کے دوران جدیدیت اور اصلاحات کے حوالے سے مسلم فکری رد عمل کا جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے جدید مغربی دنیا کا سامنا کرتے ہوئے اپنی فکری اور تہذیبی شناخت کو برقرار رکھا ہے. لاہور سے حفصہ عثمان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستانی نژاد امریکی تاریخ دان ڈاکٹر عائشہ جلال کی کتاب کی رونمائی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کے زیر اہتمام ہوئی. ڈاکٹر عائشہ جلال کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی دور میں برطانوی راج کی پالیسیوں کے زیر اثر مذہب کو ذاتی عقیدے اور ایمان کے بجائے سیاسی شناخت سے جوڑ دیا گیا. انہوں نے کتاب میں نوآبادیاتی دور کے مسلم فکری ارتقاء، جدیدیت اور مذہبی شناخت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور علامہ اقبال اور مرزا غالب سمیت بر صغیر کی دیگر ممتاز شخصیات کی روشن خیال فکر کو اجاگر کیا. کتاب میں اس فرسودہ بیانیے کو بھی چیلنج کیا گیا کہ بر صغیر کے مسلم مفکرین قدامت پسند اور دفاعی تھے، بلکہ یہ کتاب ان کی روشن خیالی، آزادی اور وسعت نظری پر مبنی افکار کو نمایاں کرتی ہے. یہ کتاب جنوبی ایشیا میں اسلام اور جدیدیت کی کشمکش اور فکری ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. ڈین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی ڈاکٹر نوید الہی اور ریکٹر فرحان عزیز خواجہ سمیت دیگر مقررین نے اس کتاب کو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی فکری تاریخ پر ایک اہم عالمی کاوش قرار دیا. حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور. ضیاء عمریت کے خلاف آواز بلند کرنے والے لکھاریوں میں سب سے نمایاں نام صحافی اور دانشور وارث میر کا تھا. انتہا پسندی اور تنگ نظری کو فروغ دینے والوں سے ہمیشہ اختلاف کرنے والے وارث میر کی روشن خیالی اور دور اندیشی پر دیکھیے لاہور سے حارث منیر کی یہ رپورٹ. صحافی اور دانشور وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو سیالکوٹ میں آنکھ کھولی. علم و ادب سے لگاؤ انہیں ورثے میں ملا. پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد اسی ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرار خدمات انجام دیں. قلم کی طاقت کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بات پروفیسر وارث میر بخوبی جانتے تھے. ان کی تحریروں کو آج بھی پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر دور اندیش تھے. دہشت گردی کی لعنت کو میر صاحب نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا. جو حالات اس وقت پاکستان کے تھے اس سے انہوں نے جو اخذ کیا کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان آ سکتا ہے، کیونکہ جب نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بن رہے ہوں یا پنپ رہے ہوں تو پھر یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ملکوں میں جو پاکستان میں ہوئی. اور پروفیسر وارث میر صاحب نے ان چیزوں کی نشاندہی کی تھی. وارث میر نے اپنی نظر ہمیشہ مستقبل پر رکھی. تکلیفیں ان کے راستے میں ضرور آئیں لیکن انہوں نے روایت سے ہٹ کر نئی سوچ دی. اگر آپ اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف لکھیں تو اس وقت تو سب کو وہ بندہ بہت چپتا ہے، اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں قوم کا محسن وہی ہوتا ہے جو مستقبل کی صورت گری کرے. وارث میر پاکستان میں صحافت کی پہچان بنے. صرف 48 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی تحریروں میں بسی روشن خیالی کی خوشبو ہر دور میں مہکتی رہے گی. حارث منیر، جیو نیوز، لاہور. پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم نے دورے ویسٹ انڈیز کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں. دورے کے لیے منتخب اسکواڈ نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کی اور پاکستان ٹیسٹ ٹیم 13 جولائی کو اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہوگی.
پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کے دورے کی تیاریوں کے سلسلے میں بھرپور ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں نے صبح کے سیشن میں فزیکل ٹریننگ کے بعد بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ کیمپ میں کھلاڑی کل سے 2 روزہ پریکٹس میچ کھیلیں گے۔ مختصر دورانی کا یہ کیمپ 12 جولائی کو ختم ہوگا اور ٹیم 13 جولائی کو اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز کے لیے روانہ ہوگی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز 25 جولائی سے شروع ہوگی۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2027 کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگلے ماہ 4 ٹیموں کے ون ڈے ٹورنامنٹ کرانے کی تصدیق کر دی ہے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ سلیکٹرز اور کوچز نے مل کر 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ڈیزائن کیا ہے، جس میں وائٹ بال کے تمام کھلاڑی شریک ہوں گے۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ اگلے سال ہونے والے ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ میں تقریباً 1.5 سال باقی ہے۔ تیاری شروع کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ میگا ایونٹ سے پہلے ایک پول تیار کرنے کے لیے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں۔ قومی سلیکٹرز اور کوچز نے مل کر 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ڈیزائن کیا ہے، جس کے لیے متوازن ٹیموں کا انتخاب ہوگا۔ وائٹ بال کے تمام کھلاڑی اس میں ایکشن میں ہوں گے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ ٹورنامنٹ سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس پول کو لے کر آگے چلنا ہے۔ میچز ٹیلی کاسٹ بھی ہوں گے، سب کی پرفارمنس سامنے ہوگی، جس سے پول بنانا آسان ہوگا۔